قربان جائیں ان صحابہ پر جن کی ایک ایک مشکل کی وجہ سے اللہ قیامت تک ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا۔ مدینۃ المنورہ کے لوگ جو تھے انصار، یہ زیادہ تر کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، اور ایک صاحب شام کو کھیتی باڑی کر کے گھر واپس آئے۔ اس وقت معمول یہی تھا جو دوسری امتوں میں تھا، اور وہ کیا تھا کہ افطار ہی سحر ہے۔ شام کو جو افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، اب وہی سحری ہے، سو کے اٹھ کے کچھ کھا نہیں سکتے۔ ہمارے لیے بھی ابتدا میں یہ حکم تھا۔ ایک صاحب تھکے ہارے کھیتی باڑی کے تھکے واپس آئے، اس سے پہلے کہ اہلیہ کھانا افطار کا لے کے آتی، تھکن کے ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ تھا، وہ سو گئے۔ اب بیوی نے اٹھایا نہیں کہ ایک بار سو گئے ہیں، اب اٹھ کے تو کھانے کی اجازت ہی نہیں، چلو اب نیند پوری کر لیں۔ اب صبح جب اٹھے تو نیا روزہ شروع کرنا تھا، پچھلے دن کی تھکن تھی اور آگے کھیتی باڑی کرنی تھی۔ آج یہ معمولی کام پہ روزے چھوڑنے والے ذرا اپنے محبوب کے اصحاب کی زندگی کو تو دیکھیں۔ اچھے بھلے جوان معمولی کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ آپ دیکھیے تو صحیح، اس کا عمل دوسرے دن پھر کھیتی باڑی کرنی تھی، مشقت ہوئی، مشکل ہوئی، اور مشکل کی خبر کریم آقا علیہ السلام کو دی تو اللہ نے اس صحابی کی مشکل کی وجہ سے قیامت تک امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ انہیں افطار کے ساتھ وقت سحر کھانے کی بھی اجازت دے دی۔ اب وقت افطار سے لے کے وقت سحر تک ان پہلے کیا تھا، صرف افطاری کریں یہی سحری ہے، پھر رات کو کچھ نہیں کھانا اور سو کے اٹھ کے بھی کچھ نہیں کھانا۔ اب آسانی کیا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک رات بھر جب چاہیں کھائیں، سونے سے پہلے کھائیں، سو کے اٹھ کے کھائیں۔ صرف یہ اجازت ہی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا سحری کا ایک لقمہ شام تک غروب آفتاب تک بندے کی کمر کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے کھانوں کے درمیان بڑا فرق سحری کا لقمہ ہے۔ انہیں وقت سحر کھانے کی اجازت نہیں، لیکن تمہیں سحری کے کھانے کی بھی اجازت ہے۔ فرض تو ایسے ہی کیے جیسے پہلی امتوں پر تھے، لیکن ایک صحابی کی مشقت کی وجہ سے ساری امت کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ انہیں ساری رات جب چاہیں کھانے پینے کی اجازت دے دی، اور پابندی کا وقت بنیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ باقی رکھا، اور باقی وقت کی پابندی کو اس امت سے ہٹا لیا، گویا آسانی پیدا فرما دی۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ اتنی آسانی پیدا فرمائی ہے تو جو تھوڑی سی مشقت ہے نا، اسے مشکل نہ جانو، یہ اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، اور تم گناہوں سے پرہیز کرو، خطاؤں سے بچو، اپنے احوال کی اصلاح کرو، اپنی درستگی پیدا کرو۔ اس لیے رمضان کے روزے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ورنہ رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بھوکا یا پیاسا رہے، اور رب کے دسترخوان نعمت میں کوئی کمی نہیں آئی کہ لوگوں کو وہ کہے اب بھوکا رہو، بلکہ اس کا دسترخوان نعمت تو اتنا بچھا ہوا ہے، جس شخص کو 11 مہینوں میں جو نعمتیں میسر نہیں آتی، ماہ رمضان میں وقت افطار اس کے دسترخوان پہ بھی وہ نعمتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔